السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور عید کے بعد فوراً آپ کو کلاس بھی مل گئی ہوگی اور آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ جوش ملی آبادی کی نظم سراغ راہ ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے، دلیل اس کی ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ سراغ راہ راستے میں راہرو ہوتا ہے راستے میں چلنے والا، کہتے ہیں مطلب راستے میں چلنے والے کا سراغ کسی بھی شخص کے گزرنے سے اس کے قدموں کے نشان یا اس کے گزر جانے کے جو رہ جاتے ہیں نشان، اس سے اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فوراً کھوجی کو بلایا جاتا ہے۔ کھوجی وہ کیسے ان کو ڈھونڈتے ہیں چوروں کو؟ ان کے پیروں کے نشان سے۔ کتے بھی پالے جاتے ہیں اس کام کے لیے، کھوجی کتے جن کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب اس میں ہم کن کن چیزوں سے کس چیز کا نشان نظر آتا ہے اور کس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز راستے میں موجود ہے تو اس سے کیا چیز گزر کے گئی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ جہاں زمین پہ رگڑ کا نشان حویدہ ہے، دلیل اس کی ہے کہ سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ حویدہ ہونا، ظاہر ہونا، کہتے ہیں زمین پہ جہاں آپ لوگوں نے شاید گاؤں میں دیکھا ہوگا سڑکوں پہ ایک موٹی سی لکیر سی نیچے بنی ہوئی نظر آتی ہے، تو ہمارے ساتھ جو بڑے ہوں بتاتے ہیں کہ یہ سانپ کے گزرنے کی لکیر ہے، یہاں سے ضرور سانپ گزر کے گیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں زمین پہ رگڑ کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے سانپ گزر کے گیا ہے۔ نشانے ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں۔ گھوڑوں کے جو سم ہوتے ہیں وہ کرن جیسے ہلال چاند ہوتا ہے پہلی رات کا، اس وقت کے جیسے وہ آدھا سا کرو بنا ہوا، وہ اس طرح کے نشان ہوتے ہیں گھوڑوں کے سموں کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نشان جو گھوڑوں کے سموں کے چاند کے جیسے نشان لگے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں تھوڑی دور آگے سوار گزر کے جا رہے ہیں۔ یہ نشان جو گھوڑوں کے سموں کے لگے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آگے کوئی سوار جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگ و پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ تگ و پو ہلچل، کھینچ تانی، کہتے ہیں کہ جو راستے میں گرد و غبار اڑ رہا، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گاڑی، آپ لوگ راستے میں جا رہے ہوں، کوئی گاڑی یا کوئی چیز آپ کو کراس کرتی ہے، وہ آگے گزرتی ہے تو وہاں سے مٹی اڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو راستے میں یہ مٹی اڑ رہی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہاں کوئی ہلچل ضرور ہوئی ہے۔ یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ اسی طرح جیسے نشان راستے میں جو غبار اڑ رہی ہوتی ہے، جو مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، اس سے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ضرور یہاں کوئی نہ کوئی ہلچل ہے۔ اسی طرح سے گزرنے والے کے قدموں کے نشان دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یقیناً کوئی گزرا ہے۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشانے قدم نہیں بنتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ پتھر کو بنانے والا، دنیا میں جز کہہ کے کل مراد لیا گیا ہے، جہاں کہ دنیا میں تمام چیزیں کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی مادی چیزیں کسی انسان کے بنائے بغیر نہیں بنتی، اسی طرح یہ انسان بت صنم انسان کو بھی کہا جاتا ہے، کبھی کبھی بت محبوب کو صنم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ انسانوں کو بنانے والی بھی کوئی ذات نہ ہوتی تو انسان بھی نہیں بنتے۔ دنیا کائنات جو بنی ہوئی ہے، یہ یقیناً کسی کے ہاتھ سے بنی ہے، یہ کسی کے بلا وجہ خود سے نہیں بن گئی۔ اور کیونکہ اگر قدم نہ ہو، اگر کوئی قدم رکھ کے گزرا نہ ہو تو قدموں کا نشان نہیں بنتا، خود سے قدموں کے نشان نہیں بن جاتے۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے نام جس کا کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تاباں، کہکشاں شعری ضرورت کی تحت کہکشاں کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کو راستہ مراد لیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستاروں کے جھرمٹ کو ایسے چھوٹے چھوٹے ستارے اندر موجود ہیں جیسے گرد سی اڑ رہی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہکشاں جو ہے، جیسے یہ یوں سمجھے، اگر اس کو راستہ سمجھے، اور یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تاباں، چاند اور چمکتے ہوئے سورج کو جو ہے وہ
قدموں کے نشان سمجھ لیں اور کہکشاں کو جو ہے وہ راستہ سمجھ لیں جس میں سے گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ یوں ہی یہ گردِ سر راہ خوشنما تارے رواں ہیں جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے۔ اور جیسے یہ راستے کی گرد بنے ہوئے خوبصورت چھوٹے چھوٹے ستارے جیسے مٹی کے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، گویا کہکشاں اگر ایک راستہ ہے تو اس میں مٹی کے ذروں کی طرح جو ہے وہ ستارے اڑ رہے ہیں، اور جن کی پیشانیوں سے، جبیں پیشانی کو ماتھے کو کہتے ہیں، جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، حسن، خوبصورتی، چمک، روشنی کو مراد لیا ادھر۔ ان کی چمک جو ہے وہ ان کی ماتھے سے، ان کے جو ہے وہ پیشانیوں سے روشنی نکل رہی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ روشنی؟ زمین کا نور ہے اور آسمان کی زینت ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ جو ہیں وہ، یہ تمام چیزیں جو اوپر بیان کی ہیں، کہکشاں، چاند، سورج اور اس کے بعد ستارے جو روشنی دے رہے ہیں، یہ زمین کو نور، روشنی بخشتے ہیں اور آسمان کو خوبصورتی دیتے ہیں، یہ خود سے نہیں بن گئے۔ کسی کی شوخی رفتار، تیز رفتاری، بہت خوبصورت چال، شوخی رفتار، تیز رفتاری سے بہت کمال کی چال چلتے ہوئے، یہ یقیناً کسی کی شوخی رفتار، کسی کی اچھی رفتار کی، کسی کی خوبصورت رفتار کی علامت ہے۔ یہ خود سے سب کچھ نہیں بن گیا، ضرور ان سب چیزوں کو بنانے والی ذات کوئی ہے۔ مطلب اس نظم کا یہ ہے کہ جیسے کسی بت کے بنانے والا نہ ہو تو بت نہیں بنتا، اور جیسے راستے میں سے کوئی سوار نہ گزرے تو قدموں کے نشان، سموں کے نشان نہیں بنتے، جیسے سانپ نہ گزرے تو اس کے گزرنے کا نشان نہیں ہوتا زمین میں، اسی طرح اگر کائنات کو بنانے والا کوئی نہ ہوتا، یہ اصل میں دہریوں سے خطاب ہے۔ دہری ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، اللہ کے جو موجودگی کا اور کائنات کو کہ کسی کے بنانے کا انکار کرتے ہیں۔ کائنات ایک وہمہ ہے، بگ بینگ تھیوری وغیرہ اس طرح کی جو باتیں کہ وہ یہ خود سے بن گئی ہے، کہتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ خود سے نہیں بنی۔ باقی چیزیں اگر کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی ہیں تو یہ اتنی خوبصورت دنیا، اتنی خوبصورت ترین کائنات، چاند، سورج، آسمان، ستارے، اس طرح کی چیزیں کوئی بنا سکتا ہے تو یہ بھی خود سے نہیں بن گئی ہیں۔ اگر کسی کے بنائے بغیر بت نہیں بن سکتا تو کسی کے بنائے بغیر انسان بھی نہیں بن سکتے۔ ان سب کو بنانے والی ذات بھی کوئی نہ کوئی ہے، ان سب کی مالک اور خالق کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ اللہ حافظ۔